لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، اس اللہ عز جل وحدہ لا شریک کی تعریف و کبریائیاں اور حمد و ثنا، عظمت اور ہر طرح کی بڑائیاں بیان کرو، جس نے ہم سبھی بنی و انسان کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا، پھر اس کے ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے پیارے نبی آقا مدنی احمد مصطفیٰ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں جو موضوع بڑی ہی حساس اور ہر انسان کے زندگی سے تعلق رکھتا ہے. وہ موضوع ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. محترم سامعین کرام، انسانوں کے ذہن میں، بلکہ یوں کہیے ہر دور میں، چاہے وہ گزشتہ دور ہو، چاہے وہ موجودہ دور ہو یا پھر وہ آنے والا دور ہو، ہر دور میں ہر انسان کے ذہن میں تین طرح کے سوالات ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور دوسرا یہ
کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور تیسرا سوال یہ کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ حتی الامکان ان تینوں سوالات کے جوابات تمام مذاہب کے علماء کرام نے، بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی کہ ان کی جواب دے کر مطمئن کی جائے لوگوں کو، لیکن اسلام نے ان تینوں سوالات کے جواب جو جن حسن خوبی کے ساتھ دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دے سکا۔ پہلا سوال کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق جنت کے اندر کی ہے، اور تخلیق کے بعد ہمیں دنیا میں بھیجے گئے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف ابواب و مقامات پر ذکر کیے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کسی ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا جنتوں کے اندر، لیکن شیطان کی بہکاؤں میں آ کر اس درخت کے قریب جانے کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیج دیے، اور پھر انسانوں کی وجود دنیا میں آتی ہے۔ تو ہم کہاں سے آئے یہ بات واضح کر دیا اسلام نے۔ دوسرا سوال کیوں آئے، اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذریات آیت نمبر 56 کے اندر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور عبادت کیوں کرنا ہے؟ ہمیں انسانوں کو زندگی بھی دی اور موت بھی دیں گے، اور یہ زندگی ہم نے اس لیے دی تاکہ موت سے پہلے ہم ان لوگوں کو جانچے پرکھیں، ان کا امتحان لیں، ان کو آزمائش میں مبتلا کریں کہ ان میں سے کون ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ سب سے بہترین اعمال لے کر ہمارے پاس آتا ہے، ان میں سے کون ہے جو اعمال صالحہ کو انجام دے کر اپنے رب کو راضی اور خوش کر لیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے میں نے عبادت کے ذریعے اس دنیا کو انسانوں سے آباد کیا ہے۔ دو بنیادی باتیں اللہ نے ذکر کی، موت اور حیات، زندگی اور موت، جس سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور ایک تیسرا سوال کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو اس کی بھی شریعت اسلامیہ نے جواب دیا ہے کہ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش مٹی میں ہوئی ہے اور ہمیں پھر مٹی ہی میں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، کچھ لوگوں کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ یہ تینوں سوال ہیں میرے بھائیوں، ان تینوں سوالات کی جوابات اسلامی مذہب نے دیا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے شارٹ کٹ رکھا۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے تو ہر انسان کی زندگی میں تین طرح کی مرحلہ ملتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو زندگی ہم گزر رہے ہیں، موجودہ زندگی، اور دوسرا زندگی جو مرنے کے بعد اور آخرت سے پہلے جو اٹھائے جائیں گے حشر کے میدان میں، وہ دو زندگی، اور یہ دونوں زندگی عارضی ہے، وقتی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسری زندگی آتا ہے
جو ابدی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو بھیجا ہے، اور اس دنیا کو ہمارے سامنے ایک سوال بنا کر رکھا ہے تاکہ ہم اس سوال کی جواب حل کر کے اللہ کے پاس جائیں، اور جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی میں آرام و آشائش کے ساتھ ہم گزر سکے۔ وہ زندگی جس کی ایک دن ہی دنیاوی زندگی کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، اس زندگی، اس اخروی دنیا کے لیے ہم تیار ہو سکے، اس اخروی دنیا کے لیے ہم تیاری کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ غور کریں گے تو میں نے بتایا تھا کہ آج موت کے تعلق سے بات کروں گا، یعنی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی چھوٹ نہیں سکتا، ہر شخص کو یہ موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ نفس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالا ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، یعنی ہر شخص کو موت آئے گی۔ کسی کا موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کسی کو موت سے چھٹکارا ہوتا تو تمام انبیاء میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کبھی موت ہی نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی روح کو قبض کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو چاہے کتنی بھی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کیوں نہ کر دے، آخر موت اس کو آئے گی اور ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ میں موت کے تعلق سے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو جو بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجے جاتے ہیں۔ موت کے فرشتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور انہیں جب معلوم پڑتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، فلما جاءه سکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام زوردار ایک تماچا اس کے گالوں پر لگا دیتے ہیں، جس کی بنا پہ اس کے فرشتے کی ایک آنکھ باہر آ جاتی ہے۔ وہ فرشتے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاتا ہے اور کہتے ہیں فقال ارسلتنی الى عبد اللہ یرید الموت، آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس موت کو لینے کے لیے بھیجا ہے، روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، جن کو موت کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جن کی موت کو کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہتے ہیں ارجع الیہ، اس کی طرف لوٹ کر جاؤ، فقل له يده على متن ثور فله بما غطى، اور ان سے کہو کہ وہ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے اوپر رکھیں، من کل شعرۃ سنہ، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنی بھی بال آئیں گی ان سے بھی زیادہ 1 سال اور دیا جائے گا۔ غور کر سکتے ہیں، کسی بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں گے کتنی سارے بال آئیں گے، 1000 2000 ہو سکتا ہے، اور ہر بال کے بدلے میں 2 سال ملے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ معلوم پڑے انہیں تو انہوں نے پوچھا کہ ماذا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الموت، اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فالآن، پھر ہمیں موت ابھی منظور ہے۔ یعنی یہ حدیث بتانے کا مطلب یہ کہ انسانوں کو چاہے کتنی بھی لمبی زندگی کیوں نہ مل جائے، 1000 2000 سال کتنا جی لے، لیکن موت تو ایک دن آ کر ہی رہے گی اور اس دنیا سے جانا ہوگا۔ تب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس زندگی میں ہم نے کیا کیا تھا۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ انسان کے پاس جب موت آتا ہے، دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کی زندگی اس نے گزر دی، انہیں توفیق نہیں ہوا کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، خواہشیں کرتا ہے۔ کس بات کی تمنا؟ سنیے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی بندے کے پاس موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے کو جب سامنے دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے ڈیل دی جائے، مہلت دی جائے، لعلی اعمل ترکت صالحا، تاکہ میں نے اب تک جو نیک عمل نہیں کیے چھوڑ کے رکھا ہے، نیک عمل کو کر لوں۔
اب ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 70 سے 80 سال کی زندگی دی، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ زندگی ملتی ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ اس سے بھی کم ملتی ہوں۔ ان 70 سالوں کی زندگی میں، ان 80 سالوں کی زندگی میں اس نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام نہیں دیا، اور جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اگر پاک روح ہوئی، نیکیاں کی تو جسم سے نکلنے کی جلدی کرے گا، لیکن اگر برائیاں کرتے ہوئے زندگی کو گزاری تو پھر وہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، موت کے فرشتے اس کے جسم میں گوتا لگائیں گے اور دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ بڑی تکلیف ہوگی، بڑا میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کتنی سختی ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے جب روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان آرزوئیں کرے گا، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر تمنا یہ کرے گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ ہم نے اب تک جو نیک عمل نہیں کیے تھے، ہم نے اب تک جو زندگی کو تیرے راہ میں نہیں لگایا تھا، اب مجھے کچھ چھوٹ دی جائے، مہلت دی جائے تاکہ ان وقتوں میں میں نیک عمل کر لوں۔ لیکن اللہ رب العزت انہیں کوئی وقت دینے والا نہیں ہے۔ کس بات کی آرزو ہوگی اور کیوں لوٹنے دیا جائے انہیں؟ ان کے لیے زندگی کافی نہیں تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے پہلے ہی وعدے کر دیا، میں نے زندگی بھی دی، میں نے موت بھی دی، میں اس لیے موت اور زندگی دی تاکہ تم لوگوں کو آزماؤں، پرکھوں، جانچوں کہ تم میں سے کون بہترین عمل لے کے میرے پاس آتا ہے۔ لیکن موت کے وقت اگر کہیں گے کہ ہمیں زندگی اور دی جائے تو کیا دیں گے اللہ؟ اور کس بات کی آرزو ہوں گی؟ انسان ابھی زندگی میں کیا کہتے ہیں؟ زندگی صحت مند ہے، ابھی مال کمانے کا وقت ہے، ہر وقت مال 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 کی چاہت، مال کی مشغولیت میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت جب موت کے فرشتے کو دیکھیں گے ایک بات کی آرزو ہوگی، اور وہ ہوگا کہ نیک عمل کرنے کی ہمیں چھوٹ دی جائے۔ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں ہمارے اولاد کے لیے دولت کمانے کا موقع دیا جائے، ہمیں ہمارے گھر بار سدھارنے کے لیے موقع دیا جائے، کسی کے لیے نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ ہمیں ایک کچھ وقت دی جائے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، تمہیں اور چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے موت کے آ جاتے ہیں، بات طے ہو جاتی ہی اب روح قبض کر لیا جائے گا، دنیا میں لوٹنے کا اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جو تم کہتے ہو کہ چھوٹ دی جائے، نیک عمل کرنا ہے، یہ تو تمہاری زبان کی ایک کلمہ ہے جس کو تم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ انسان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو، روزہ کرو، حج کرو، جواب یہ دیتا ہے انشاءاللہ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، اگلے ہفتے سے کریں گے، اگلے رمضان سے کریں گے، پوری سال گزر جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تمہاری زبان کی کلمہ ہے جس کو تم اپنے زندگی میں کہا کرتے تھے، تم اس کی عادی بن چکے ہو، لہذا تمہیں اب کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی زبان کی کلمہ ہے جس کی تم عادت بنا لیے ہو، اب تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب موت کا وقت آ گیا، فرشتے آ گئے، بات طے ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس حال میں کسی نبی کا بھی بیٹا ہوگا، کسی ولی کا بھی بیٹا ہوگا، کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت آئے اور اس سے پہلے ہم کو منافقین، کافرین، متکبرین اور مشرکین کی طرح آرزوئیں کرنا پڑے، اس سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں چھوٹ دیں گے اور نہ ہی ہمیں مہلت دیں گے۔ ہماری جو آرزوئیں ہوں گی، جو تمنائیں ہوں گی، جو خواہشیں ہوں گی، وہ دھری کی دھری پڑی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، موت کے فرشتے جب آ جائیں گے، روح قبض کر لیں گے، دنیا میں لوٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب تمہارے اور اس دنیا کے بیچ ایک برزخ ہوگا، ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگا، يَوْمٍ يُبْعَثُونَ،
اور یہ پردہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہے گا. یعنی حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے, اس وقت تک اب دنیا کی کوئی واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المنافقون کے اندر رب کو راضی کیسے کرنا ہے, خوش کیسے کرنا ہے, اس کی وضاحت فرما دی. آج ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں کرتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے میں نماز, روزہ اور حج کی چھوڑ کر زکوٰۃ کے تعلق سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کتنے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوں گے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکلتا, زکوٰۃ نہیں نکلتے. پتا ہے کل قیامت کے دن یہ زکوٰۃ, یہ مال آپ کے پیچھے ایک سانپ کی شکل میں دوڑے گا. دو نقطے والے سانپ ہوں گے, اپنے پھل اٹھائے ہوئے ہوں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. آپ آگے آگے دوڑیں گے, آپ جب تھک جائیں گے کہیں گے اے سانپ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, مجھے پریشان کر رہے ہو. وہ کہے گا میں تمہارا وہ مال ہوں جو زندگی میں رہ کر تم جمع کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. آج میں تمہیں ڈسوں گا, مرو گے, ڈسوں گا, مرو گے. بار بار ڈسے گا, بار بار مرتے رہے گا. مال جمع کر کے رکھتے ہیں, آج دنیا میں مال مال کرتے ہیں. بہرحال میرا موضوع الگ ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا میرے بھائیوں, آج نماز پڑھنے کہا جاتا نہیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھنے کہا جاتا نہیں رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں کرتے ہیں, حج کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ یہی کہیں گے کہ اب ہمیں چھوٹ دی جائے, مہلت دی جائے تاکہ نیک عمل کر لوں, صدقہ و خیرات کر لوں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے میرے بندو, میں نے تم لوگوں کو جو رزق روٹی دے رکھی ہے ان میں سے اللہ کے راہ میں بھی کچھ خرچ کر لیا کرو. تمہارے موت تمہارے پاس آ جائے اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیا کرو. جو کچھ بھی میں نے روزی دی ہے, جو کچھ بھی میں نے دولت تمہیں عطا کی ہے, انہی میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا کرو. اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تمہارے پاس موت آ جائے تو موت کے آغوش میں سو جاؤ, اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو اپنے ان مال سے, دولت سے جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کیونکہ جب کوئی کسی کے پاس موت آ جاتا ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے, مہلت لینے کے لیے اللہ سے کہتا ہے ربی لولا اخرتنی, اللہ ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دی جائے, کچھ وقت مقررہ کے لیے چھوٹ دی جائے. کیوں چھوٹ دی جائے؟ اس لیے لولا اخرتنی إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تاکہ دنیا کے اندر میں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا تھا. اللہ نے دولت دی تھی لیکن ان دولت میں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا, ان میں سے میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ اسے چھوٹ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اپنے وقت مقررہ پر آتا ہے, نہ ایک لمحہ دیر کرتا اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. موت کا ایک وقت مقرر ہے, وہ اپنے وقت مقررہ پر آ گئی ہے. اب کسی کو ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی, ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی, کوئی چھوٹ نہیں, کوئی موقع نہیں. میرے بھائیوں, میں ان تمام آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, اور یہ موت اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گی, نہ ایک لمحہ تاخیر سے اور نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی, اور جب آئے گی بات تمام کر کے جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, موت آئے اس سے پہلے پہلے موت کے پہلے کے وقت کو غنیمت تصور کرتے ہوئے رب کریم کو راضی کر لے, تاکہ جب ہمارا رب کریم سے ملاقات ہو تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو, ہم سے خوش ہو. ورنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں موج اور مستی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں,
اور کہتے ہیں ابھی تو بہت بڑی وقت پڑی ہوئی ہے نیکی کرنے کا، توبہ کرنے کا، موت سے پہلے پہلے رب کریم کو راضی کر لیں گے، خوش کر لیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی؟ آپ کی جوانی کی عمر میں موت آ جائے گی، یا پھر آپ کی جوانی ختم ہونے کے بعد آئے گی؟ آپ کی ساری خواہشیں اور ساری آرزوئیں تک مکمل ہونے کے بعد یہ موت آئے گی، یا پھر اس سے پہلے آ جائے گی؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف الفاظ میں کہا ہے کہ موت کسی کو بول کر نہیں آتا ہے، اور کب آتا ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث، 5 غیبی باتیں ہیں جس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے علم نہیں دیا تھا، جبریل امین کو بھی اس کا علم نہیں دیا تھا۔ نہیں معلوم کسی کو 5 باتیں جو ایسی ہیں جس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس کے علاوہ جو غیبی باتیں ہیں اس کے بھی علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پہلا ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ 500 سال بعد یا 500 سال پہلے آئے گی، 1000 سال بعد آئے گی، کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت کی بڑی چھوٹی نشانیوں کو دکھا دیا ہے۔ نشانیاں معلوم ہیں لیکن کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جمعہ کے دن، سنیچر کے دن، یا 500 سال بعد، 1000 سال بعد، کسی کو معلوم نہیں۔ یہ پہلا جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، لیکن کہاں کرے گا، کس حال میں کرے گا، کون سے شہر میں وہ بارش نازل ہوگی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ آج ترقی یافتہ دور میں لوگوں نے اندازہ لگا کر یہ کہہ دیتے ضرور ہیں مشینوں کے ذریعے سے کہ فلاں وقت میں بارش ہوگی، وہ وقت بھی مقرر کر دیتے ہیں 5:10 پہ بارش ہونے والی ہے، لیکن تب یہ مشینیں، یہ آلائیں، یہ سارے چیزیں، ٹیکنالوجی برباد ہو جاتا، فیل ہو جاتا ہے جب پتہ چلا کہ اس نے وقت دیا 5:10 میں، اور 5:10 جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دھوپ نکل دیتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھے ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج کس بستی میں ہمیں بارش برسانا ہے اور کس بستی میں بارش نہیں کرنا ہے، اور انسان دنیا کے اندر بیٹھے اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اندازہ کر رہا ہوتا ہے۔ عرش والوں کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ 5:10 میں بارش آئے گی، اس کا اندازہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ 5:10 میں اس بستی میں دھوپ نکلے گی۔ ہاں میرے بھائیو، 3 باتیں غیب کی ہوئی، ایک چوتھی بات وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مادر رحم میں کیا ہے۔ جو بچہ جنم لیتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ لڑکا ہے یا لڑکی کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن آج ترقی یافتہ دور میں ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مشینوں کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگا کر کہا جاتا ہے یہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ بہت سے لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا چونکہ بیٹی اگر ہے تو پیٹ نہیں مار دیتے ہیں۔ ترقی کیا ہے زمانے نے، سائنس نے ترقی کیا ہے معلوم لگا لیتے ہیں، اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہا تھا کہ بیٹی ہے اور جب اس بچے کو گرا دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، پتہ چلا کہ بیٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں بچہ بیٹا رکھا ہے یا بیٹی اللہ کو معلوم ہے، اور تم کو تو تب معلوم پڑتا، اندازہ لگاتے ہو جب اس کے پیٹ میں آ جاتا ہے، روح ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو 50,000 سال پہلے ہی اس کی تعین کر دیا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، دنیا میں جا کر وہ کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے۔ تم کون ہوتے ہو اندازے لگانے والے؟ یہ جو بچے آپ قتل کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ بچے کیا کہیں گے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد محترم کو پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کر دیا تھا۔ وہ بیٹی، وہ بچے آپ کے گردن کو پکڑے گی، اللہ کے پاس لے کے جائیں گے، کہیں گے اللہ سل ربی ھذا لما قتلنی، اس کو پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کر دیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے دنیا دیکھنے نہیں دیا گیا تھا مجھے، میں نے کیا جرم کیا تھا، اسے پوچھو۔ کیا جواب دیں گے؟ آج 2 بچے 3 بچے ہوتا ہے، بند کر لیا جاتا ہے، یہ بھی قاتل ہے۔
قتل کر رہے ہیں اپنے اولادوں کو. وہ بچے دنیا میں آ کے نیک ہوتا برا ہوتا, اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے ختم کر دیا. آپ کو کیا حق تھا کسی انسان کو قتل کرنے کی, کسی کو مارنے کی؟ روزی روٹی کے مالک آپ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے. آپ نے دیکھا کسی انسان کو بھوکے رہتے ہوئے؟ ارے پرندوں کو دیکھیے, ان کو کیا معلوم کون سی روزی روٹی کمائیں گے کھائیں گے, نہیں معلوم. صبح اٹھتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے بھر پیٹ. کسی ہر چیز کے اللہ نے رزق کو مقرر کر دیا ہے. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کے رزق کو چھیننے والے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا 4 باتیں, ایک وہ باتیں, ایک 5ویں باتیں, 4تھی باتیں کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل انسان کیا کمائیں گے, اس کے دکان میں کتنا فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا, کتنے وہ کاروبار کریں گے, کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ کی روزی روٹی کل کتنا ہوگا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ایک 5ویں بات ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کس سرزمین پہ آپ کی موت آئے گی؟ اپنے شہر کے اندر موت ہوگی, اپنے شہر سے باہر موت ہوگی, آپ کے جوانی کے عالم میں موت ہوگی, یا پھر آپ کے سارے خواہشات کے پورے ہونے کے بعد موت آئے گی, آپ بڑھاپے کے عمر میں جب پہنچ جاؤ گے تب موت آئے گی, یا پھر آپ کے ساری عبادتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تب موت آئے گی. اس بات کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. 5 باتیں میں نے بتایا, اسی کو مفاتح الغیب کہتے ہیں, اور ان 5 باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی غیبی باتیں ہیں جن کا علم سوا اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ موت ہر شخص کو آئے گی, کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, اور چاہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے موت وہاں تک بھی پہنچ کر رہے گی. موت کے آغوش میں ہر شخص کو جانا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, انڈیا سے سعودیہ چلے جاؤ, سعودیہ سے افریقہ چلے جاؤ, وہاں پہ بھی اگر موت آنے والی ہے وہاں پہ بھی موت آپ کو پہنچ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ. اگرچہ تم ایک مضبوط قلعہ بنا لو, صندوق بنا لو, شیشے کا محل بنا لو, اس کے اندر داخل ہو جاؤ, چاروں طرف سے بند کر لو, پھر بھی موت وہاں پہنچ جائے گی. آپ شیشے کا محل بنا کیوں نہ لے, اس کے اندر بند ہو جائے, چاروں طرف سے بند کر دے, ایک چیوٹیو کا بھی گھسنے کا جگہ نہ رہے, پھر بھی موت وہاں تک پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ مالک الموت کو وہاں تک بھی پہنچا دے گا اور آپ کی روح کو قبض کر لے گا. موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا, بھاگ نہیں سکتا. کہاں جائیں گے آپ, کون سے شہر میں جائیں گے؟ ہر شہر میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھیج دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ موت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, موت سے بھاگتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. موت کے فرشتے تم تک پہنچ کر ہی رہے گی اور پھر تمہیں اس رب کریم کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس نے ظاہری اور چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتا ہے, جو ظاہری باتوں کو جانتا ہے, جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے, اس رب کریم کی طرف لوٹائی جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تم دنیا کے اندر جو کام کرتے ہو, جو اعمال کرتے ہو, ان اعمال کے بارے میں, ان کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا, تمہیں خبردار کرے گا. میرے بھائیوں, آپ موت کے تعلق سے سن رہے ہیں, میں خلاصے کے طور پر یہ بتا دوں کہ جب کسی انسان کو, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت سے چھٹکارا نہیں ملا, انہیں بھی موت آ گئی. الگ بات ہے کسی کو لمبی زندگی دی, کسی کو کم دی اور کسی کو بہت مختصر دیا, لیکن ہر شخص کو زندگی دی, اور زندگی اس لیے دی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے پرکھے امتحان لے کہ موت کو یاد کر کے کون ایسا شخص ہے جو موت سے پہلے پہلے اپنی رب کو راضی کر لیتا ہے, اپنی موت کی تیاری کر لیتا ہے, اور جو اخروی دنیا ہے
جو ہمیشگی والی دنیا ہے، جو ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا کے لیے کیا تیاری کر کے آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کرنے کی طاقت ہو تک تو حج کر لے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک شخص کی تعریف میں یہ کہوں گا میرے بھائیوں سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جو گناہیں ہوئی ان گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد میں آ کر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ دو اعلان ہے۔ آج 28 تاریخ ہے نا،